امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، نکاح۔ نکاح ایک نوجوان لڑکی کی اپنی سماجی اور مذہبی حقوق کے لیے جدوجہد کی ایک طاقتور اور متاثر کن کہانی ہے۔ انوشے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا جانتی ہے۔ چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد انوشے کو اس کی خالہ امائمہ نے بہت پیار اور دیکھ بھال کے ساتھ پالا ہے۔ امائمہ انوشے کے اصرار کے بارے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار ہے اور اکثر اسے سمجھاتی ہے۔ کلاس فیلو اور بہترین دوست انوشے اور حارث ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور جلد ہی شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس حمدان ایک خوبصورت نوجوان ہے جو ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ انوشے کے ساتھ پہلی ہی ملاقات میں اس سے محبت کرنے لگتا ہے، تاہم وہ انوشے کے انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ نمبر 7، بختاور۔ بختاور ایک پرجوش طالب علم ہے جو ایک ایسے خاندان میں رہتی ہے جس میں ماں، ایک معذور بھائی اور ایک بہن ہے۔ اس کا جواری باپ زبردستی اس کی بڑی بہن کی شادی کر دیتا ہے اور خود گھر سے چلا جاتا ہے۔ غربت کی وجہ سے اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس پر اس کا چچا اس کی شادی اپنے ذہنی معذور بیٹے سے زبردستی کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے چچا کو ایسا کرنے نہیں دیتی اور اپنی ماں کے ساتھ کراچی بھاگ جاتی ہے۔ وہاں وہ سکینہ کے گھر میں رہتی ہے جو شریفہ کی دوست ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بختاور نوکری حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ہر جگہ سے مسترد کر دیا جاتا ہے جب تک کہ اسے بس ہوسٹس کی نوکری نہیں مل جاتی۔ تاہم مرد مسافروں کے رویے اور اس کے دوست کے قتل کی وجہ سے اس کے لیے کام کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، سیانی۔ ایک نچلے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو اپنے طریقوں کو درست کر کے اور شارٹ کٹس اختیار کر کے اچھی زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہے اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہے۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے۔ کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے۔ کرن اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کے طور پر دیکھتی ہے اور زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے۔ دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے جب تک کہ وہ زہیب سے ملاقات نہ کرے جو اس کا واحد خیر خواہ نکلتا ہے۔ نمبر 5، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی ہے، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا۔ جبکہ اس نے اس کے ساتھ تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، حبس۔
حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 3، فرق دو مختلف افراد عرصہ اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ عرصہ اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں، وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف عرصہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 2، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ نعمان اجاز اور عتیقہ اوڈو بحیثیت مسٹر اور مسز نواب دلاور کا تعلق ایک با اثر کاروباری خاندان سے ہے جس میں ایک آرتھوڈوکس ذہنیت ہے۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ نمبر 1، مجھے پیار ہوا تھا ماہر، سعد اور اریب کے درمیان لو ٹرائنگل پر مبنی ہے۔ سعد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہر سے محبت کرتا رہا ہے، لیکن جب وہ اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف موڑ لیتی ہے اور اریب فریم میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے ہانیہ عمر بطور ماہر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے۔ وہ سادہ، معصوم اور شائستہ ہے۔ وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے۔ زاویار نعمان بحیثیت اریب کا تعلق ایک اعلیٰ طبقے کے گھرانے سے ہے۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہونے کے ناطے اسے فخر ہے۔ وہ اپنی قدر جانتا ہے اور شاندار ہے۔ اس کی انفرادیت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ سب سے بہترین کا انتخاب کرے۔ وہاج علی بطور سعد ماہر کا کزن ہے۔ بڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ اس کی دوستی محبت میں بدل جاتی ہے۔ وہ ماہر سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے اپنی عزت نفس قربان کرنے کو بھی تیار ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ احساس باہمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔